بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 126 اور آیت نمبر ہے 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ اذ تسعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، والرسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، اور رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، فاصابکم، پس پہنچا تمہیں، بدلہ پہنچا تمہیں، غمم بغم، غم پر غم، لکی لا تحزنوا، تاکہ نہ تم غم کرو، علی ما فاتکم، اوپر اس کے جو تم سے فوت ہو گیا، چھوٹ گیا، ولا ما اصابکم، اور نہ ہی اس پر غم کرو جو تمہیں مصیبت پہنچی، واللہ، اور اللہ، خبیر، باخبر ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وہ حقیقت بیان کی ہے جو آج کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام پہ رضوان اللہ مجمعین پہ بعض لوگ الزامات لگاتے ہیں۔ اللہ نے وہ نقشہ یہاں پہ کھینچا ہے کہ اصل میں احد کے دن ہوا کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذ تسعدون، یاد کرو وہ وقت جب تم چڑھے جا رہے تھے۔ اچانک حملہ ہوا، صحابہ اکرام، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، بندہ حواس خطا ہو گیا بندے کے، دہشت زدہ بندہ ہو جاتا کبھی کبھار، سخت اضطراب کی حالت تھی، اور صحابہ اکرام نے پہاڑوں کی طرف رخ کر لیا۔ ولا تلوون علی احد، پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، سب اوپر ہی چڑھی جا رہے تھے، پیچھے مڑ کر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ والرسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آوازیں دے رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے۔ اب وہاں پہ ہوا کیا؟ اچانک ایک حملہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک حدیث میں ہے 9 افراد تھے، صرف 9 افراد کے علاوہ باقی سارے پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے بلا رہے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو آپ یہ کرتے کہ اپنے جو 9 لوگ آپ کے ساتھ تھے ان 9 لوگوں کو لیتے اور کسی محفوظ مقام پہ چلے جاتے، وہ 9 لوگ آپ کے جان نثار آپ کو کسی محفوظ مقام پہ لے جاتے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ کھڑے ہو کر آواز لگاتے صحابہ اکرام کو۔ آواز لگانے کا مقصد یہ تھا کہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک کثیر تعداد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہو جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کو جمع کر کے ایک زوردار قوت بنا کے وہ جو مشرکین کا وہ جو گہراؤ تھا نا، اس کو توڑ کر پورے لشکر کی حفاظت کرتے۔ یہ دوسرا طریقہ مشکل تھا، پہلا طریقہ آسان تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان، صرف اپنی جان یا 9 لوگوں کی جان بچانے کی بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ جو میں آواز لگاؤں گا نا صحابہ اکرام کو، یہ صحابہ اکرام سے پہلے مشرکین تک آواز پہنچ جائے گی۔ صحابہ دور ہیں، مشرک پاس ہیں، یہ آواز ان تک پہنچے گی، جان کا خطرہ بھی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ اس وقت لیڈر بھی تھے، آپ کمانڈر بھی تھے، تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسرے راستے کا انتخاب کیا، صحابہ کو آواز لگائی تاکہ سارے اکٹھے ہوں
اور ایک قوت بنا کر مشرکین کا یہ جو گھیراؤ نا آگے سے پیچھے سے اس کو توڑا جا سکے۔ پھر ہوا وہی جس کا خدشہ بھی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، وہ آواز صحابہ سے پہلے مشرق تک پہنچ دی۔ خالد بن ولید جو اس وقت ابھی کافر تھا، مشرک تھا، اس نے وہ آواز سن لی۔ اب اس نے آواز سن کے وہ حملہ کیا۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جو پیچھے بھی سنا چکا ہوں، ایک زوردار حملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا۔ 9 لوگ آپ کے ساتھ تھے، جن میں 7 انصار تھے، 2 مہاجر تھے۔ 7 انصار باری باری شہید ہو گئے، اور مہاجر میں وہ جو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ سعد کہتے ہیں میں وہ خوش نصیب کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ میرے لیے یہ جملہ بولا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ شل ہو گئے۔ وہ تفصیلاً واقعہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص پہلا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا۔ پھر ہوا وہی، صرف وہ 7 شہادتیں ہوئیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے، آپ نے وہ پورا ایک زور بنا کے مشرکین کا وہ گہرا توڑا، اور توڑ کر آپ صحابہ کرام کا وہ جو بچا ہوا لشکر تھا اس کو لے کر ایک گھاٹی کی طرف جو ہے وہ چلے گئے۔ تو وہ جو نقشہ جو ہے وہ یہاں پہ کھینچا ہے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اصل میں یہ وہ بات ہے جس پر صحابہ کرام پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ وہ جو رسول بلا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے اور صحابہ نے آواز نہیں سنی۔ اصل میں آپ دیکھیں، وہ منظر دیکھیں، اچانک حملہ ہوا۔ ہماری زندگی میں ایسے واقعات اللہ نہ کرے ہوا ہو کہ موت پاس سے گزری ہو۔ اگر کسی کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ بس موت تو میرے پاس سے ہوئی ہے، یہ کنڈیشن اس آدمی کے ذہن میں ہے کہ بندے کے حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں، زبان بولنا چھوڑ دیتی ہے، ہاتھ پاؤں کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی۔ اگر زندگی میں ایسا حادثہ کسی کے ساتھ ہوا، اسے اس واقعے کا پتہ ہے۔ تو صحابہ اکرام کے پاس سے موت چھو کر گزری، جو بچے تھے نا ان کے پاس سے موت چھو کر گزری تھی، ان کے حواس وہ جو ہے نا وہ قائم نہیں تھے۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حواس اس قدر خطا ہو گئے تھے کہ مسلمان حملہ کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میرے والد ان کی تلواروں کی زد میں آ گئے۔ وہ مسلمان تھے، ان پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ میں نے آواز لگائی، اور میرے والد ہیں، مسلمان ہیں، اتنی دیر میں وہ شہید ہو چکے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو صحابہ اکرام کی کیفیت یہ تھی، تو وہ سارے جائے جا رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ایسا ہماری زندگی کے ساتھ بھی، اگر اللہ نہ کرے کسی کی زندگی کے ساتھ ہوا ہے، کوئی بہت قریبی شخص، بہت چاہنے والا، اچانک اس کی موت کی خبر مل جائے، انسان کے حواس خطا ہو جاتے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے۔ وہ یار ابھی تھا، ابھی میں مل کے آیا اسے، بندے کو سمجھ نہیں آتی، اب زبان بولتی نہیں ہے، کان سننے سے قاصر ہو جاتے ہیں بندے کے۔ تو ایسی کیفیت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْحَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، یہ جملہ ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی حالت کیوں ہوئی؟ یہ حواس ان کے خطا کیوں ہو گئے؟ رسول انہیں بلا رہا ہے، آواز ان تک نہیں جا رہی، یا اگر جا بھی رہی ہے تو وہ سن نہیں رہے۔ وہ صحابہ جو پلک جھپکنے پہ آپ کے پاس آ جاتے تھے، آپ پہ جان نشاور کر دیتے تھے، ایسا کیا ہو گیا کہ وہ آواز نہیں سن پا رہے؟ اگر سن پا رہے ہیں تو آپ کے پاس نہیں آ رہے، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ بھی قرآن نے ساتھ بیان کرتی ہے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، قرآن یہ کہتا ہے صحابہ کو غم پہ غم پہنچا۔ ایک غم تو صحابہ کو تھا اچانک شہادتوں کا، لیکن قرآن کہتا ہے ایک غم اس سے بھی بڑا تھا۔ وہ غم کیا تھا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر تھی۔ اصل میں یہ وہ خبر تھی یا یہ وہ پکار تھی، ایک حدیث میں شیطان نے یہ آواز لگائی تھی، بعض مشرکین نے یہ آواز لگائی، آواز لگی، وہ آواز آگے آگے پہنچتی گئی، پھر مسلمانوں نے یہ جملے بولنا شروع کر دیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے۔ اصل میں یہ وہ خبر تھی جس سے ان کے اوسان خطا ہو گئے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ دیکھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں وفات پائے تھے، اس وقت عمر بن خطاب جیسا دلیر بندہ، بہادر بندہ بھی، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے یہ جملہ بولا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اس وقت صحابہ کرام کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ تو اگر حالانکہ اس وفات میں جب آپ کی وفات ہوئی، صحابہ کا قصور نہیں تھا، یہ ایک طبی موت تھی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی،
لیکن وہاں جو خبر چلی تھی صحابہ ہماری وجہ سے پیغمبر وفات پا گئے، شہید ہو گئے، یہ وہ ایک خبر تھی جس نے پہلی خبریں وہ بھلا دی۔ جب آدمی کو غم پہنچتا ہے، اگر اس کے بعد فوراً بڑا غم پہنچے تو پہلا بھول جاتا ہے، پہلی تکلیف بھول جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے تو وہ ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ اب کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے، کوئی وادی میں جا رہا ہے، کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ مدینہ میں آ گئے۔ جو کل میں نے حدیث سنائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، بعض لوگوں نے کہا تھا ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ احد کے میدان سے مدینے میں آ گئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل تھے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی نا، وہ پیچھے بھائی ہم پڑھیں، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ چند لوگوں کے پاس سے گزرے، وہ بیٹھے ہوئے پریشان، وہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کیا ہو گیا تمہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت پا گئے۔ انہوں نے کہا اگر یہ خبر سچی ہے تو تم یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ جس چیز پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جان دی ہے تم بھی اس پہ جان دے دو۔ ہمارا رب زندہ ہے ابھی، دین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جان دی ہے، دین کی حفاظت پہ تم بھی جان دے دو۔ تو ایسے واقعات پھر ہوئے۔ تو فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے غم کے بعد ایک بڑا غم تمہیں پہنچا، اور وہ جو بڑا غم تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر تھی۔ اچھا، بڑا غم کیوں آیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تمہیں غم نہ رہے کس بات کا؟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹ گیا۔ کیا چھوٹا تھا؟ مال غنیمت۔ اب ابتدا تو وہیں سے ہوئی تھی نا، مال غنیمت کا ذہن میں آیا، دنیا کا مال ایک ذہن میں آیا، تو وہ مال تو اب ختم ہو گیا۔ تو عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹ گیا وہ مال غنیمت۔ وَلَا مَا أَصْحَابَكُمْ، اور جو تمہیں نقصان پہنچا۔ نقصان کیا تھا؟ صحابہ کی شہادت۔ بڑی غم کی خبر اس لیے آئی تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے غم بھول جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر کے اندر بھی خیر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ بندے پر بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے نا، اس کے اندر بھی انسان کو مثبت سوچنا چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑا غم خبر آئی، اگرچہ کافروں کی طرف سے تھی، لیکن تمہارے اندر اس میں یہ تھا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے غم تھے نا تمہیں، وہ ہم نے تمہیں بھلا دیے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، غم بغم ہو سکتا ہے، آپ بڑا غم سنیں اس کے بعد ایک اور بڑا غم آ جائے۔ دیکھیں، ایک ہم یہ سیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام کا ایک وہ سیکھنا تھا جو مسجد نبوی میں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں سیکھتے رہے۔ ایک یہ سیکھنا ہوتا ہے، ایک سیکھنا ہوتا ہے مشکلات کے بعد۔ مشکلات کے بعد جب بندہ سیکھتا ہے نا، وہ سیکھ بندے کو بھولتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ جو چوٹ کے بعد بندے کو سبق حاصل ہوتا ہے نا، وہ بندے کو بھولتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مشکل میں بھی صحابہ اکرام کی تربیت کی ہے۔ آپ دیکھیں کیسی تربیت ہوئی۔ ایک صحابہ اکرام جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے سیکھتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں بلا کے لے جا کے وہاں پہ سکھایا، اور صحابہ اکرام اس واقعے سے ایسے سیکھے کہ اس کے بعد اس جیسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نہیں آیا، صحابہ اکرام کی پوری زندگی میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اس کے بعد یہ غلطی نہیں ہوئی۔ تو ایسا سیکھے وہ لوگ۔ تو جو چوٹ کے بعد بندہ سیکھتا ہے نا، وہ بڑا سیکھتا ہے۔ تو اگر انسان کو زندگی میں چوٹ لگ جائے تو اس کے اندر مثبت پہلو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کی جو حکمت ہے، جو اس کے اندر وہ جو خیر ہے، اسے بندہ تلاش کرے اور بندہ سیکھے تاکہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، ٹھیک ہے، یہ غم پہ غم ہم نے دیے اس لیے کہ اللہ تمہارے سارے حالات کو جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھانا تھا، تمہیں میدان جہاد میں لے جا کر تمہاری تربیت کرنی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اس کے بعد وہ جو نبی صحابہ کرام کے دلوں میں وہ جو تھوڑی سی مال کی محبت آئی تھی نا، یہ ختم ہو گئی۔ اب اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا آج کے بعد ہمارے دلوں میں مال نہیں آئے گا کبھی بھی۔ تو واقعی اس کے بعد کبھی نہیں آیا، اور صحابہ کرام نے اس واقعے سے سیکھا۔ تو آج کے زمانے میں صحابہ کرام پہ یہ اعتراض ہے، لوگ پورا واقعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، صرف ایک آدھی بات لی، وہ جو بھاگ گئے تھے سارے چلے گئے تھے، سارے چلے گئے تھے، وہ گئے نہیں تھے۔ وہ کیفیت بڑی دردناک تھی، تو جس کیفیت میں صحابہ کرام کے حواس باختہ ہو گئے، اور اس وقت اصل میں جو خبر تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر تھی، تو اس وجہ سے صحابہ کرام جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اس میں خیر کا پہلو یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی تربیت ہوئی، تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر یہ آزمائش ڈالی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔